بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ ایک بڑا عالم ہے، ان کا ایک کلپ سننے کو ملا جس میں انہوں نے مسئلہ الجوربین سے انکار کر کے اس کو اپنے زمانے کا ایک بدعت قرار دیا ہے۔ جرابوں پر مسح کرنے کا حکم، کیا جرابوں پر مسح کرنے سے پورا وضو ہو جاتا ہے یا نہیں؟ جبکہ اکثر جہاں ہم جاب کرتے ہیں وہاں بار بار جوتے اتارنا یا جرابیں اتار کر پاؤں دھونا مشکل ہوتا ہے۔ خرم صاحب کویت سے۔ یہ بھی 15ویں صدی کی ایک بدعت ہے جس کا اس صدی سے پہلے کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ عام جرابوں پہ بھی لوگ مسح کرنے لگے، اور بعض علماء نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، لیکن یہ اجماع امت کے خلاف ہے۔ چاروں اماموں کا اجماع ہے کہ موزوں پر مسح کے لیے کچھ شرائط کا پایا جانا ضروری ہے، اور ان چاروں فقہ کے نزدیک یہ جو آج کل جو ساکس ہم پہنتے ہیں ان پر مسح بالکل جائز نہیں ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جتنی احادیث، قرآن نے سب سے پہلے پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے، اور یاد رکھیں جب قرآن میں کوئی حکم آتا ہے تو اس حکم سے اختلاف کرنے کے لیے کوئی بہت مضبوط اور واضح دلیل ہونی چاہیے۔ تو خفین کے بارے میں تو دلیل واضح ہے، خفین کہتے تھے چمڑے کے موزے، تو چمڑے کے موزے یا وہ موزے جو چمڑے جیسے ہوں جن میں پانی نہ جاتا ہو، یا وہ شرائط جو فقہ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا، اگر قرآن میں حکم نہ ہوتا پھر ہم کہیں سے بھی کوئی بھی روایت ملتی ہم لے لیتے، لیکن قرآن نے چونکہ پاؤں دھونے کا حکم دیا ہے واضح لفظوں میں، تو اب وہ متواتر قطعی ہے، اس سے انحراف انہی خاص شرطوں کے ساتھ کیا جائے گا جن پر بالکل واضح اور صریح احادیث موجود ہوں۔ تو واضح اور صریح احادیث صرف خفین کے بارے میں ہیں، اور خف عربی میں کہتے ہیں، یہ جو چمڑے کے موزے ہوتے ہیں ان کو خف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جورب کے بارے میں، جورب بھی حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جورب پر مسح کیا۔ یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ والے جورب تھے ہی نہیں۔ یہ جو ہم موزے پہنتے ہیں نا بوٹ کے میں، جس سے جو پہلے بوٹ میں یعنی جو پہلے اوپر بوٹ پہنے جاتے ہیں جوتے اور اندر جو باریک موزے پہنے جاتے ہیں، یہ نبی کے دور میں تھے ہی نہیں۔ تو نبی ان کے بارے میں فرمائیں گے کیسے؟ صحابہ کرام جو موزے پہنا کرتے تھے وہ تو جوتوں کے بغیر بہت لمبی اس میں وہ پیدل چلا کرتے تھے، بہت لمبی واک کر سکتے تھے، وہ اس میں سفروں پہ چلے جایا کرتے تھے وہ موزے پہن کے۔ محترم سامعین، مفتی طارق مسعود صاحب جو کہ ایک بڑا عالم ہے، ان کا ایک کلپ سننے کو ملا جس میں انہوں نے مسئلہ الجوربین سے انکار کر کے اس کو اپنے زمانے کا ایک بدعت قرار دیا ہے، بلکہ مسئلہ الخفین موزوں پر مسح سے بھی انکار کیا۔ لیکن دلیل کیا بنایا ہے؟ دلیل یہ بیان کیا ہے کہ اس دور کی جو جرابیں ہیں اور جو خفین ہے، جو موزے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے، لہٰذا اس پر مسح جائز نہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ جو امام جرابوں پر مسح کرتا ہے اس کی پیچھے نماز جائز نہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مفتی صاحب نے اتنے علم کے باوجود کیسی غیر محتاط بات کی۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جورب اور خف کے بارے میں نہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے کہ کس قسم کا ہونا چاہیے، اور نہ کسی صحابی سے یہ ثابت ہے، تو پھر اس کا تعین کون کرے گا؟ یہ بات ہر کسی کو معلوم ہے کہ شریعت مطہرہ کے احکامات قیامت تک ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خفین اور جوربین پر مسح صرف اس زمانے تک محدود تھا اور اب نہیں ہے۔ تو جس چیز پر عرف میں خفین اور جوربین کا اطلاق ہو اور اہل لغت نے جس طرح تعریف کیا ہو تو اس پر مسح جائز ہے، سوائے اس خف اور جورب کے جس کو اجماع امت نہیں مانتا ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ جورب کس چیز کو کہتے ہیں۔ تو مشہور امام جو لغت کا ایک بڑا امام ہے، امام زبیدی، وہ فرماتے ہیں الجورب کجعفر لفافة الرجل، وقال ابو بکر بن العربی الجوربین غشاءان للقدم من صوف يتخذ للدفع۔ تاج العروس میں امام زبیدی فرماتے ہیں، اور قاضی ابو بکر بن العربی سے بھی نقل کیا ہے کہ جوربین پاؤں کو ڈانپنے کے لیے اون سے بنایا جاتے ہیں، گرمائش کے لیے۔ یہ تعریف جوربین کا قاضی ابن العربی نے کیا ہے اور امام زبیدی نے ان سے نقل کیا ہے۔ تو کیا جورب کا یہ صفت جو امام قاضی ابن العربی نے بیان کیا ہے، جو عالم لغت ہے، جورب کا یہ صفت موجودہ جراب میں نہیں ہے؟ کیا وہ یہ گرمائش کے لیے نہیں پہن جاتا؟ ایسے بہت سے حوالہ جات بھی ہے جس کو ہم نے ذکر نہیں کیا، جس میں اہل لغت نے جورب کا یہی معنی بیان کیا ہے۔
دوسری بات، جوربین پر مسح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ثابت ہے، بلکہ اس پر صحابہ کرام کا اجماع ہے۔ امام ابن قدامہ جو مشہور امام ہے، وہ اپنی کتاب المغنی میں فرماتے ہیں، جوربین کی مسح و ذکر کر رہے ہیں تو اس میں وہ فرماتے ہیں وَلِأَنَّ الصَّحَابَةَ مَسَحُوا عَلَى الْجَوَارِبِ وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ مُخَالِفٌ فِي عَصْرِهِمْ فَكَانَ اجماعًا، کہ صحابہ کرام نے جوربین پر مسح کیے اور صحابہ کے عصر میں ان کا کوئی مخالف نہیں تھا، بس یہ اجماع ہوا۔ تیسری بات، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جرابے اور موزے صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھی، اس لیے اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ سفر میں قصر کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت ہے، تو کیا ہمارے زمانے میں ہم جو سفر کر رہے ہیں، کیا اس طریقے سے سفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں تھا؟ اس زمانے میں سفر اونٹوں اور گھوڑوں وغیرہ پر کیا جاتا تھا، اور ہمارے زمانے میں جہازوں اور گاڑیوں پر سفر کیا جاتا ہے، تو کیا یہ دلیل ٹھیک ہوگا کہ ایک بندہ سفر میں قصر سے انکار کرے کہ اس طرح کا سفر نبی اور صحابہ کے دور میں نہ تھا؟ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے دور میں روپے، ریال، ڈالر وغیرہ اس قسم کی کرنسی موجود نہیں تھی، تو اگر ایک بندہ یہ دلیل اپنائے کہ موجودہ کرنسی میں سود جاری نہیں ہوتا، اس میں سود بالکل جاری نہیں ہوتا کیونکہ یہ نبی اور صحابہ کے دور میں نہیں تھے، یہ بات تو سراسر غلط ہے۔ کیا یہ اس کا دلیل ٹھیک ہوگا کہ کرنسی جو ہمارے دور میں ہے، روپے، ریال، ڈالر وغیرہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا، تو کیا اس میں سود جاری نہیں ہوگا؟ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھا۔ حال یہ ہے کہ سب علماء کا اتفاق ہے کہ موجودہ دنیا میں جو جتنی کرنسی ہے اس میں سود جاری ہوتا ہے، لہٰذا مسئلہ جوربین سے انکار کر کے اس قسم کمزور اور بیہودہ دلائل ذکر کرنا علماء کا شیوہ نہیں ہے۔ ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ مسئلہ جوربین جائز ہے، اور اس میں بہت سے دلائل ہے، احادیث صحیحہ بھی ہے، صحابہ کرام ان کی عمل بھی ہے، لیکن یہاں پر ان کا بیان کرنا مناسب نہیں ہے کیونکہ ان کے وقت بہت زیادہ کم ہے، اس مختصر کلپ میں ان کا احاطہ کرنا مشکل ہے، لہذا اس قسم کی باتوں سے مسئلہ جوربین رد نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی بات، مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو امام مسئلہ جوربین کرتا ہے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے، تو مفتی صاحب سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے تو ان لوگوں کی نمازوں کو فاسد قرار دیا جو حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ ائمہ حرمین تو مسئلہ جوربین کے قائل بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کی نمازیں اور ان لوگوں کی نمازیں جو ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں یہ سب فاسد ہے؟ ذرا اللہ کا خوف کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو جرابے لوگ گرمائش کے لیے سردی کے موسم میں استعمال کرتے ہیں اس پر مسح جائز ہے، سوائے ان جرابوں کے جو اتنی باریک ہو کہ جس میں پاؤں نظر آ رہا ہو، تو ان پر بالاجماع مسح جائز نہیں، جیسا کہ امام ابن القطان الفاسی نے الاقناع فی مسائل اجماع میں ذکر کیا ہے۔ لہٰذا اس قسم کی باتوں سے احادیث صحیحہ اور مسائل شرعیہ سے انکار نہیں کرنا چاہیے، وباللہ تعالی عز و جل التوفیق۔